السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام فاطمیہ کے سلسلے میں ہماری کلاسز جاری ہیں۔ کل ہمارا عنوان تھا باغ فدق کیا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو کب دیا گیا۔ بچوں، جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی اور دیکھو اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد باغ فدق اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بطور تحفہ عطا فرما دیا۔ یہ بات بچوں کئی اہل سنت اور شیعہ مفسرین نے اپنی معتبر کتابوں میں بیان کی ہے، جن میں جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنثور میں، اور پھر کنز الاعمال میں، اسی طرح تفسیر الکشف والبیان اور دیگر مشہور کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا۔ پیارے بچوں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مال و جائیداد پر اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا بھی اس باغ پر حق تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا رہے تھے، اور کچھ لوگ خلیفہ منتخب کرنے میں مصروف تھے۔ جب نیا خلیفہ بن گیا تو اس نے حکم دیا کہ باغ فدق سے مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ملازمین کو ہٹا دیا جائے، اور زمین کو حکومت کے قبضے میں لے لیا جائے، اور زمین میں میرے ملازمین کام کریں گے اور اس کی آمدنی حکومت اور میرے پاس آئے گی۔ یوں وہ باغ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا ان سے چھین لیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو ملی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میرے ملازمین کو زمین سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ جواب دیا گیا، یہ زمین اب آپ کی نہیں رہی، کیونکہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو چیزیں وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ بچوں، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنا حق مانگا تو ان سے گواہ مانگے گے، تو بی بی فاطمہ علیہ السلام نے گواہی کے طور پر مولا علی علیہ السلام، ام ایمن، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، لیکن افسوس ان کی گواہی قبول نہ کی گئی۔ ہر بار بی بی اپنا حق مانگنے گئیں، مگر ہر بار انہیں خالی لوٹا دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام خلیفہ کے پاس اپنے حق کے لیے گئیں تو انہیں یہی جواب دیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم انبیاء اپنے مرنے کے بعد کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو چیز بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ان سے ناراض ہو گئی اور اس سے مرتے دم تک بات نہیں کی۔ بچوں، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ باغ فدق وہ زمین تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو عطا کی تھی، لیکن بعد میں ان سے چھین لی گئی اور ان کے مطالبات کے باوجود انہیں ان کا حق نہ دیا گیا۔ کل ہم بات کریں گے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اپنا حق لینے کے لیے دربار کا رخ کیا تو وہاں کیا ہوا۔